کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے مفاوت نہیں ہوگی، وزیراعظم عمران خان۔ یہ جلسے کریں یا دھرنے دیں، انہیں NRO نہیں ملنا، عمران خان کی سینیٹر فیصل جواد اور ذیشان خانزادہ سے گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی خلاف ورزیاں بے نقاب کرتے رہیں گے، وزیراعظم۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے لیے پاکستان کے مزید 3 برس کے لیے انتخاب پر نہایت شاد ہوں، عمران خان۔ وزیراعظم کے حکومتی ترجمانوں کو عین نے 120 ضمنی انتخاب میں 2.5 ارب روپے کے خرچ کے معاملے کو منظر عام پر لانے کی ہدایت۔ اپوزیشن کی تحریک سے کوئی پریشان نہیں اور حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپوزیشن سے کسی صورت مفاہمت نہیں ہوگی۔ ایشیائی خوردنوش کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مہنگائی پر جلد قابو پا لیا جائے گا، حکومتی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب۔ مریم نواز نے ضمنی انتخاب پر اربوں روپے خرچ کیے، حکومت کا نیب سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ پولیس کارکنوں کو پکڑنے، روکنے یا ہراساں کرنے کے عمران خان نیازی کے غیر قانونی غیر آئینی احکامات ماننے سے انکار کر دے، نواز شریف۔ گوجرانوالہ جلسے کو ناکام بنانے کے لیے رہنما کارکنوں کی گرفتاریوں کے لیے گھروں، ڈیروں یا دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، نون پی پی کا الزام۔ پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا، IMF۔ مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے کا انکشاف IMF کی نئی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ نیب کے رویے سے کرپشن کے خلاف مہم کو شکست ہو رہی ہے، سپریم کورٹ۔ نیب سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم نہ سمجھے، نیب کی تفریقی رویے سے کم از کم میں تو خوش نہیں، جسٹس قاضی محمد امین۔ کورونا بحران کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کورونا ہیروز کو شان پاکستان ایوارڈز دینے کا اعلان۔ کورونا کے حوالے سے اب بھی خطرات موجود ہیں، اس لیے کورونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی اداروں کی احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے، چودھری محمد سرور۔ PTI حکومت کی پالیسیاں عوام دشمنی پر مبنی ہیں، سراج الحق کا کراچی میں دوبارہ مردم شماری کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، ہم چوک و چوراہوں میں حکمرانوں کا احتساب کریں گے۔ موجودہ نااہل حکومت نے ملک کو سنگین معاشی بحران سے دوچار کر دیا ہے، مولانا فضل الرحمان۔ نیازی نے نیازی کی تحریک دہرائی ہے، عالمی اقوام کی ایما پر سازش کے تحت ملک کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، سربراہ جمعیت علماء اسلام۔ شہزاد اکبر اپنا ٹکٹ کرا لیں، جلد آپ کا حساب ہوگا، شاہد خاقان عباسی۔ PDM کا جلسہ 16 اکتوبر کو GT روڈ گوجرانوالہ میں ہوگا، سابق وزیراعظم کی گفتگو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا PDM کے کل گوجرانوالہ جلسے سے متعلق اہم اجلاس۔ کامیابی کے لیے خفیہ پلان تیار، کسی بھی قیمت پر یہ جلسہ ہوگا۔ حکومت نے پرتشدد رویہ اپنایا تو نتائج کے ذمہ دار وزیراعظم عمران خان اور پنجاب حکومت ہوگی۔ پرامن عوام اور کارکنوں کو جلسہ کرنے کا آئینی، جمہوری اور قانونی حق دینے کا رویہ آمرانہ اور فسطائی ہے، جسے مسترد کرتے ہیں۔ FIRs کے اندراج اور جلسے کے انعقاد میں رکاوٹوں کی شدید مذمت، یہ سلیکٹڈ حکومت اور نالائق کو کرپٹ وزیراعظم کی بوکھلاہٹ کا مظہر ہے، شرکا۔ DC آفس بہاولپور کے نائب قاصد کے کروڑوں کے اثاثے نکل آئے، ملزم کے نام 20 کروڑ روپے مالیت سے زائد کی دکانیں، مکان اور پلاٹس ہیں، نیب۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید غوث علی شاہ نے اپنی ہی بیٹوں اور پوتوں پر زمین تنگ کر دی، بیٹے انصاف تحفظ کے لیے میڈیا کے پاس پہنچ گئے، حکام نوٹس لے کر ملکیت میں حصہ دلائے، شبیر حیدر اور دیگر کی میڈیا سے گفتگو۔ وادی سوات کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری شروع ہو گئی، وادی کلام، مہوڈین، گبرال، اشو اور مٹلتان میں موسم سرما کی پہلی برف باری نے دلکش وادیوں کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ خریدا تھا، لیگی رکن اسمبلی اشرف انصاری کے بھائی کا انکشاف۔ مسلم لیگ نون لاہور اور گوجرانوالہ کی قیادت کے الٹرا ساؤنڈ کروائیں، سارا مال انصاری برادران کا نکلے گا، یونس انصاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 163.30 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 163.60 روپے کی سطح پر آ گیا۔ عوام کی ٹرانسپورٹ مسائل کا حل، پاکستان کی پہلی پبلک الیکٹرک بائیک سروس متعارف۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق نے ماحول دوست ایزی بائیک کا افتتاح کر دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے بڑھتے مسائل میں ایزی بائیک ایک خوشگوار اضافہ ہوگا، امین الحق۔ مریم نواز نے پہلے بھی جیل کاٹی ہے، اب بھی کاٹ لیں گی، شاہد خاقان عباسی۔ مہنگائی سمیت تمام مسائل کا حل انتخابات میں پوشیدہ ہے اور یہی درمیانی راستہ ہے،
اصولی طور پر ساری جماعتیں استعفیٰ دینے کے آپشن پر متفق ہیں: سابق وزیر اعظم۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے نئے سیشن کے لیے امرائے اضلاع کا اعلان کر دیا۔ موجودہ حکومت میں لاقانونیت عروج پر ہے: گڈ ٹرانسپورٹس۔ عدالت کے حکم اور پارلیمنٹ کی قانون سازی کو ادارے کوئی اہمیت نہیں دے رہے: اظہر قادری۔ جتنی کرپشن آج ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی: ایم این اے طاہر صادق۔ ایک بار پھر اپنی حکومت پر برس پڑے: عمران خان کو اپنی ٹیم بدلنے کا مشورہ۔ کئی سالوں کا مسئلہ ایک دم حل نہیں ہوگا، وقت بتا دے گا کہ کتنے لوگ اپوزیشن کے احتجاج میں باہر نکلتے ہیں: یاسمین راشد کی پروگرام میں گفتگو۔ 2.5 سال بعد بھی تحریک انصاف ہمارے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں ناکام ہے: جہانگیر جدون۔ پارٹی اکاؤنٹس کا کیس ہمارے خلاف نہیں، تحریک انصاف کے خلاف بنتا ہے: الیکشن کمیشن کے وکیل کی گفتگو۔